بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں ہم احوال بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں. اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب لا دیں. بار بار اصرار کرتے کہ کوئی کتاب لا دیجئے تاکہ ہم اس کے احکام پر عمل کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ نے ان کو توریت عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے واپس آئے. انہوں نے ان کو یہ کتاب دکھائی اور سنائی تو کہنے لگے توریت کے احکام تو بہت بھاری ہیں, ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. ان کی حالت اور اس وقت کے مناسب کے لحاظ سے یہ کتاب بالکل ٹھیک تھی. انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا ان کے سروں پر معلق کر دو, یا تو یہ کتاب کے احکام کو مان لیں گے یا پہاڑ ان پر گرا دیا جائے. یہ دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر کے مارے کانپنے لگے اور مخالفت کی بالکل بھی جرأت نہ ہوئی. اب چاروں ناچار ان کو توریت کے احکام ماننا پڑے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین میں کسی قسم کا جبر پسند نہیں کرتا اور نہ ہی پیارے رسول نے اس کا حکم دیا ہے. کسی کو قبول اسلام یا ایمان پر مجبور کرنے کی دین میں اجازت نہیں, لیکن جو لوگ جو ہے پہلے اسلام قبول کر لیں اور خوشی سے قبول اسلام کر چکے ہوں اور بعد میں دین سے پھر جائیں اور بغاوت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتے. بنی اسرائیل نے بھی پہلے اپنی رضا سے ایمان قبول کیا تھا اور اپنے جو ہے دین میں دستور کے مطابق توریت کے لیے بھی درخواست کی تھی, لیکن بعد میں یہ بغاوت کرنے لگے تو یہ بات برداشت نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سر پر پہاڑ کو معلق کر دو. اگلی آیت ہے ثم تولیتم من بعدی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بہت جگہ پر بدعہدی کی اور اس جو عہد تم نے کیے تھے ان کو توڑ ڈالا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو فوراً عذاب سے ہلاک نہیں کیا, بلکہ اللہ نے اپنا فضل اور مہربانی تم پر اور زیادہ کی اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو بھیج کر ہدایت اور راہ راست پر لانے کا سامان کیا. یہ اللہ کا فضل تھا, ورنہ یہود جو تھے وہ اپنے لیے تباہی اور عذاب جو ہے وہ اکٹھا کر چکے تھے. اگلی آیت ہے جو ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. اس میں ہفتے کے دن کے بارے میں حکم ہے اور ان کی خلاف ورزیاں, بنی اسرائیل کی خلاف ورزیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک وادی تھی جس کا نام ایلا تھا. اس میں تقریباً 80,000 یہودی آباد تھے. ان کی تجارت کا مدار مچھلیوں پر تھا. سینچر کے روز جس کو سبت کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شکار کھیلنے یا دنیا کا کاروبار کرنے کی سختی تھی, کیونکہ توریت میں اللہ کا یہی حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا. امتحان کی صورت میں سینچر کے دن ہی بکثرت مچھلیاں پانی میں تیرتی رہتی اور باقی دن اندر ہی رہتی. جو ہے ایک عرصہ تک یہی حالت رہی, لیکن یہ یہودی ہیلا سازی اور کوئی تدبیر نکالنے کی فکر میں لگے رہے. انہوں نے جو سوچا کہ سینچر کے دن شکار بھی نہ کریں اور اللہ کا حکم بھی پورا جائے, کوئی ایسی تدبیر نکالنی چاہیے. مچھلیاں جو اس دن کثرت سے آتی تو وہ بھی ان کے ہاتھ لگ جائیں. ان کے دماغوں میں یہی چلتا رہا. ایک شخص نے یہ حرکت کی کہ سینچر کے روز ایک مچھلی پکڑ کر ڈور سے باندھ کر پانی میں چھوڑ دی اور پانی کے کنارے ایک کیل گاڑ دی اور کنارہ اس کیل سے باندھ دیا تاکہ مچھلی نہ جا سکے. پھر اتوار کا دن ہوا تو اس کو پکڑ لایا. اسی طرح اس نے دوسرے سینچر بھی کیا. رفتہ رفتہ لوگوں کو اس کا حال معلوم ہوا تو لوگوں نے اس کی طرف دیکھ کر کچھ عرصے تک یہ لوگ بھی بہت دلیر ہو گئے. انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ اعلان سمندر کے کنارے جو ہے گہرے گہرے حوض اور تالاب بنا دیے. سمندر سے نالیاں کاٹ کر حوضوں تک پہنچا دیں. سینچر کے دن حسب معمول مچھلیاں پانی کی سطح پر آتی تھیں اور نالیوں میں ہوتی تھیں, حوضوں میں آ جاتی اور وہ نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ واپس نہ جا سکیں. اتوار کے دن یہ مچھلیاں پکڑ لیتے اور اعلانیہ بازاروں میں فروخت کرتے. پیغمبر وقت حضرت داؤد علیہ السلام تھے.
انہوں نے ان کو اس حرکت پر بہت منع کیا اور انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ان میں سے جو ہے وہ تقریباً 12,000 جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو کہ پہلے ہی ان کو اس جرم سے منع کرتے تھے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم فوراً مان گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن دوسرا گروہ جو اعلیٰ لان مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرتا تھا، اور ایک گروہ جو ان کو بالکل بھی منع نہیں کرتا شکار کرنے سے، وہ جو ہے وہ ادھر ہی رہا۔ انہوں نے نہ تو ان کو منع کیا اور نہ ہی جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ عذاب بھیجا۔ یہ جو ہے بندروں کی صورت میں ہو گئے اور 3 دن کے اندر یہ اپنے جرم کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ مسخ شدہ قوم 3 دن کے اندر سب ہلاک ہو گئی۔ یہ جو بندر اب موجود ہیں، جو اس وقت بھی موجود تھے، یہ اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ یہ واقعہ اگرچہ بنی اسرائیل کے ایک فرقے کا ہوا تھا، واقعہ تو خود بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ عبرت انگیز واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود بھی جانتے تھے، اس لیے یہاں آ کر فرمایا بلقد علمتم، یعنی کہ تم کو علم ہے۔ ان کی کتابوں میں اس واقعے کا خاص ذکر تھا، ان کو اس واقعے کا علم بھی تھا۔ اس بات سے ظاہر ہوا کہ جو لوگ جو ہے برائی کو دل میں برا جانیں اور منع نہ کریں، وہ بھی اسی طرح عذاب میں مبتلا ہوں گے جیسے برائی کرنے والے۔